بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 36 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 37ویں نمبر پر کتاب ہے المقتفی من سیرت المصطفی۔ المقتفی من سیرت المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب علامہ بدر الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 779 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مغازی کا تذکرہ کیا ہے۔ 244 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تو اگر کسی نے اختصار کے ساتھ سیرت کے اہم احوال کا تذکرہ پڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے، اور بیک وقت دونوں معلومات اس کے سامنے آئیں گی، سیرت کے احوال کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی بھی۔ نمبر 38 المصباح المضی فی کتاب النبی الامی ورسلہ الی ملوک الارض من عربی وعجمی۔ المصباح المضی فی کتاب النبی الامی ورسلہ الی ملوک الارض من عربی وعجمی۔ مصنف امام ابو عبداللہ جمال الدین ابن حدیدہ رحمہ اللہ، متوفی 783 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ اس میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ابتدا سے کیا ہے اور وفات تک تمام اہم احوال کا بالترتیب تذکرہ کیا۔ اس کی قسم اول سیرت پر مشتمل ہے، اور قسم ثانی میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے جو حضور نے بادشاہوں کو اور قبائل کو لکھے تھے۔ اور وہ خطوط جو دور نبوت میں لکھے گئے، ان تمام خطوط کو اصل مراجع سے لکھا ہے اور ان کے الفاظ بھی لکھے ہیں، اور ان خطوط کو لے جانے والے جو صحابہ اکرام تھے ان کے احوال بھی ذکر کیے۔ تو ان خطوط کے مضامین کی تشریح بھی کی ہے۔ اگر ان میں کوئی غریب لفظ آیا ہے تو ان کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو اس کتاب کا فائدہ یہ ہے، اس کی قسم اول میں سیرت ہے اور قسم ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط ہیں۔ عموماً یہ خطوط یکجا انسان کو نہیں ملتے، متفرق کتابوں میں تو موجود ہیں، تلاش کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اس مصنف نے حضور کے دور کے تمام خطوط کو اور تمام قبیلوں کو لکھے گئے پیغامات کو اور جو صحابہ انہیں لے کر گئے ان کے احوال کو اور ان خطوط کے مضامین اور مشکل الفاظ کی تشریح کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا۔ اسی لیے اگر کسی کا یہ ذوق ہو کہ وہ اگر اردو میں اس موضوع پہ لکھنا چاہے تو ایک یہ کتاب اور ایک کتاب میں آگے عرض کروں گا علامہ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے
اور اس کا نام ہے اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین، اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین۔ اس میں 26 خطوط کا تذکرہ ہے۔ علامہ ابن طولون متوفی 953 ہجری کی کتاب ہے۔ اگر ان دو کتابوں کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو جمع کر دیا جائے اور اس کی مختصر وضاحت کر دی جائے تو یہ بھی ایک مفید اور دلچسپ کام ہے کہ آپ نے جو کفار کو خطوط لکھے ان میں مضامین کیا تھے، اور ہر دور میں جو لکھے گئے خطوط رہے ان میں آپ نے کس چیز کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا۔ نمبر 39، غایۃ السؤل فی خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ متوفی 804 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ علامہ ابن الملقن مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم ہے۔ علامہ عراقی اور علامہ ہیثمی کے معاصر ہیں۔ علامہ عراقی کا انتقال 806 میں ہے اور علامہ ہیثمی صاحب مجمع الزوائد ان کا 807 ہجری میں انتقال ہے۔ علامہ ابن الملقن بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے اور وہ شرح بھی اس وقت چھپ چکی ہے التوضیح کے نام سے۔ اسی طرح انہوں نے البدر المنیر لکھی تھی فی تخریج احادیث رافعی الکبیر، البدر المنیر۔ اسی کی حافظ ابن حجر نے پھر تلخیص کی ہے جس کا نام ہے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے حدیث، اصول حدیث میں ان کو بہت بلند مقام دیا تھا، ابن الملقن کو۔ تو ان کی یہ جو البدر المنیر ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تلخیص کی اور نام رکھا التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر۔ ایک بات بطور فائدہ کے، 4 کتابیں ایسی ہیں جن میں احکامات کی احادیث چاروں مذاہب کے فقہاء کرام کی ان میں یکجا ہے۔ جیسے اگر کوئی علماء احناف نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے، اگر کوئی ان روایات کو پڑھنا چاہے تو نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 762 ہجری۔ اور اگر کوئی شوافع کے احکامات کی احادیث اور ان روایات کا حکم پڑھنا چاہے تو التلخیص الحبیر، حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری۔ اور اگر کوئی مالکیہ کے دلائل اور ان کی روایات کو پڑھنا چاہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے جیسے موطا میں بھی اپنی روایات اور دلائل کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اور اسی طرح الاستذکار علامہ ابن عبد البر مالکی متوفی 463 ہجری۔ یہ دونوں کتابیں ان کی ہیں، التمہید بھی اور الاستذکار بھی۔ تو ایک کتاب میں انہوں نے موطا کے معانی اور اسانید پہ بحث کی ہے، اور الاستذکار میں فقہا کے مذاہب، دلائل، روایات اور تشریح ذکر کی ہے۔ اسی طرح المدونۃ الکبریٰ، اس کتاب میں بھی مالکیہ کے دلائل اور روایات اکثر موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی حنابلہ کے پڑھنا چاہے تو ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، ارواء الغلیل، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1420 ہجری۔
منار السبیل میں جو روایات آئی ہیں ان کی تخریج کی گئی ہے، تو احادیث کا اس میں بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن قدامہ متوفہ 620 ہجری کی المغنی، اس میں جہاں حنابلہ کے فرعی مسائل ہیں وہاں جا بجا روایات اور آثار کا بھی نہایت تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ یہ بڑے محقق عالم گزرے ہیں، حدیث اور رجال میں ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ تو ان کی یہ جو کتاب ہے غایۃ السؤل فی خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھی ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو اگر کوئی حضور کی خصوصیات پڑھنا چاہے تو اس حوالے سے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ جیسے آگے میں عرض کروں گا، ایک کتاب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی آئے گی، تو اسی طرح ان کی یہ کتاب سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انموذج اللبیب، انموذ الف نون میم واو ذال جیم۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر آپ نے احسن انداز میں پڑھنا ہے تو سبل الہدی والرشاد ہے علامہ محمد بن یوسف صالحی کی، تقریباً 250 خصوصیات اس کتاب میں۔ تو میں درس دے رہا تھا اس اتوار کا، تو اس کتاب سے میں نے 30 خصوصیات تو بیان کر دیں، اور جب اس کی فہرست پہ نظر دوڑائی تقریباً 250 بنتی ہیں۔ بعض تکرار بھی ہیں اور بعض جگہ روایات غیر مستند ہیں، لیکن اگر تنقیح کر دی جائے تو تقریباً 150 خصوصیات پھر بھی بچتی ہیں۔ اردو زبان میں اس پر کام کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات الگ کی جائیں۔ جو کتابیں لکھی ہیں اس وقت، جیسے خصوصیات مصطفیٰ ہے، اس میں محمد کی خصوصیات، دیگر کتابیں، ان میں غیر مستند روایتیں بہت ہیں، من گڑت باتیں زیادہ ہیں۔ جہاں کہیں سے کوئی روایت ملی اس کو لکھ دیا گیا اور تحقیق نہیں کی گئی۔ اگر منقع اور مہذب انداز میں تنقیح کے ساتھ مستند مواد کو یکجا کیا جائے، خصوصیات کو، اور اس میں بنیاد سبل الہدی کو بنایا جائے، تو انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا، اور امید ہے امت کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات میں نے عرض کیے، تو آج صبح میں دیکھ رہا تھا ازالۃ الشکوک، علامہ رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ہے، یہاں آپ کی لائبریری میں بھی پڑھی ہے 4 جلدوں میں۔ یہ بڑے محقق عالم ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کی کتاب ہے اظہار الحق۔ اسی طرح ان کی یہ دوسری کتاب ہے ازالۃ الشکوک، اس میں انہوں نے قرآن کریم پر اور آپ کی خصوصیات پر بڑی تفصیلاً بات کی ہے۔ قرآن کریم کے معجزات بھی لکھے، حضور کے 20 معجزات، پھر قرآن کریم کو مختلف انداز میں ان کی خصوصیتیں۔ اگر اس کتاب سے حضور کی خصوصیتیں اور قرآن کریم کی خصوصیتیں الگ کر دی جائیں آسان انداز میں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کتاب بڑی عالمانہ کتاب ہے، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی یہ دونوں، اظہار الحق جس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک، اور ازالۃ الشکوک جو ابھی تخریج اور اسی طرح تحقیق کے ساتھ اچھے انداز میں چھپ گئی ہے 4 جلدوں میں۔ تو اگر یہ 2 کتابیں مطالعے میں رکھیں، جہاں عیسائیت کے خلاف مواد ملے گا، وہاں قرآن اور حضور کی زندگی سے متعلق ٹھوس معلومات ملیں گی، اور پادریوں کے اشکالات کے اس میں جوابات بھی ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا ابن الملقن کی یہ کتاب اس حوالے سے مفید ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 40، الفیۃ السیرۃ النبویہ۔ الفیۃ السیرۃ النبویہ، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 806 ہجری۔ اس کتاب میں علامہ عراقی رحمہ اللہ نے کمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو 1000 اشعار میں بیان کیا۔ 1000 اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ جس طرح ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے الفیۃ العراقی، اس میں انہوں نے فن اصول حدیث کو 1000 اشعار میں لکھا ہے، الفیۃ العراقی۔ اور اسی کی یہ شرح ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، علامہ سخاوی رحمہ اللہ، متوفہ 902 ہجری۔
یہ 3 جلدوں میں ہے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں بڑی ضخیم اور جامع کتابیں ہیں۔ تو فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث وہ علامہ عراقی کی اسی الفیہ کی شرح، اور جو علامہ عراقی نے سیرت پہ لکھی ہے الفیۃ و سیرت النبویہ، اس کی شرح لکھی ہے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1031 ہجری۔ اس کا نام ہے العجالۃ السنیہ علی الفیۃ السیرۃ النبویہ، العجالۃ السنیہ علی الفیۃ السیرۃ النبویہ، علامہ عبدالرؤف مناوی، متوفہ 1031 ہجری۔ یہ ایک جلد میں دار المنہاج سے طبع ہے۔ تو علامہ عراقی کے یہ دونوں الفیہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، ایک میں اصول حدیث پر اظہار اشعار ہیں اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ایک کی اچھی شرح علامہ سخاوی کی فتح المغیث ہے اور دوسری کی اچھی شرح علامہ عبدالرؤف مناوی، متوفہ 1031 کی العجالۃ السنیہ علی الفیۃ السیرۃ النبویہ۔ یہ علامہ عراقی بڑے متبحر عالم ہیں، حافظ ابن حجر کے استاد ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا آپ کے بعد کون آپ کا نائب ہوگا، انہوں نے کہا تھا میرے بعد ابن حجر ہوگا اور میرا بیٹا ہوگا۔ ان کا بیٹا ہے ولی الدین عراقی، اس کا انتقال 826 ہجری میں ہوا ہے۔ اور علامہ عراقی ان کا جو بڑا کام ہے وہ 2 ہیں، ایک تو میزان پر ان کا ذیل ہے، میزان الاعتدال پر، اور دوسرا انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ متوفہ 505 ہجری کے احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج کی، اور اس کا نام ہے المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا احیاء علوم الدین کے نیچے تخریج چھپی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے حدیث حسن ہے، ضعیف ہے، اور یہ روایت کس کتاب میں آئی ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، اور اس روایت کے طرق کیا ہیں، تو وہ علامہ عراقی کی ہے۔ اس لیے اس کا اچھا نسخہ وہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا ہے احیاء علوم الدین کا، کہ اس میں نیچے حاشیے میں روایات کی تخریج اور تحقیق چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر پوری کتاب کی شرح پڑھنی ہو احیاء علوم الدین کی تو علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی، متوفہ 1204 ہجری، ان کی ہے اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین، بشرح احیاء علوم الدین، 16 جلدوں میں ہے۔ کسی غیر درسی کتاب پر آج تک کسی نے اتنی مفصل شرح نہیں لکھی۔ درسی کتابوں پر تو ہیں، حدیث کی شروحات تو ہیں، لیکن اس طرح کی عام کتاب پر اتنی بڑی شرح اس کی نظیر نہیں ملتی۔ علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی وہی ہیں جن کی تاج العروس ہے، القاموس المحیط کی جو شرح ہے تاج العروس، اور یہ مسلک میں حنفی تھے۔ لغت میں، ادب میں، رجال میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا، تو ان کی یہ دونوں کتابیں علماء کے لیے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاج العروس بھی اور اسی طرح اتحاف۔ اتحاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو فائدہ دے گا مواعظ میں۔ اگر آپ نے کہیں درس حدیث، درس قرآن یا جمعے کا بیان کرنا ہے تو آپ احیاء علوم الدین کی فہرست دیکھیں، مثلاً اب اس کے اندر آپ کو مواد لینا ہے آخرت پر، اب امام غزالی نے مختصر لکھا ہوتا ہے، اور یہ اس آخرت سے متعلق روایات، احادیث، سلف کے اقوال، واقعات تفصیلاً لائیں گے۔ اب میں دیکھ رہا تھا عرش کا سایہ پانے والے کون کون ہیں، تو اب مشہور حدیث میں تو 7 ہیں، بخاری مسلم میں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو امام عادل، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، رجل قلبہ معلق بالمسجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ یہ 7 بخاری مسلم ہیں۔
اس کے علاوہ کون کون سے ہیں تو علامہ مرتضیٰ حسن زبیدی نے وہ سب اس میں ذکر کی۔ یہاں آپ کو جامعیت ملے گی، ہر موضوع کا مواد ملے گا۔ تو بجائے آدمی رتب و یابس کو پڑھے، دائیں بائیں کی چیزیں پڑھ کر بیان کرے، ایک مستند معلومات کیوں نہ لے؟ تو اس کتاب سے آپ کو مواعظ میں بڑی مدد ملے گی، ہر عنوان کا جامع مواد ملے گا، واقعات بھی بہت ملیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں، فضائل حج میں، فضائل درود شریف میں حضرت دیکھو گے آپ اکثر حوالہ لکھا ہوگا اتحاف لکھا ہوتا ہے، وہ یہی کتاب ہے، یا لکھا ہوگا روز، تو وہ علامہ یافعی کی ہے، روز الریاحین فی حکایات الصالحین۔ یہ دو کتابیں واقعات میں سلف کے مواد میں بہت مشہور ہیں، بہت واقعات ہیں ان میں، اتحاف میں اور روز الریاحین میں۔ مکتبہ شاملہ میں یہ نہیں ہے، یہ دونوں کتابیں نہیں ہیں، کام کی کتابیں لیکن اس میں نہیں، اس لیے پھر میں نے دونوں خریدی۔ اتحاف وہ تو تقریباً 17,000 روپے کی ملی، اور روز الریاحین ایک جلد میں ہے 750 کی ملی۔ واقعات میں الحمدللہ مواد اس میں بہت ہے، ہر موضوع پر آپ کو ملے گا، کم از کم تقریباً 700 واقعات ہیں اس روز میں، اور علامہ یافعی کا ایک بڑا نام بھی ہے، تو اگر اس کو آپ واقعات میں استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ساتھ ہی اتحاف کو۔ تو بات چل رہی تھی علامہ عراقی کی، کہ میں نے بات یہ عرض کی کہ انہوں نے سیرت پہ جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا الفیہ، 1000 اشعار لکھیں، اور پھر اس کی شرح عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ نے لکھی۔ نمبر 41 تاریخ ابن خلدون۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808 ہجری، یہ کتاب 8 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ اس کتاب کا عنوان تو تاریخ ہے، لیکن انہوں نے اس میں سیرت کا مواد بھی بڑا اہم ذکر کیا ہے۔ اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 407 سے لے کر تیسری جلد صفحہ نمبر 261 تک اس میں سیرت کا مواد ہے، اور انہوں نے پہلا عنوان قائم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بدء الوحی کا، اور پھر آخری عنوان قائم کیا ہے مرضہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کا۔ اس میں انہوں نے ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ اور آپ کے غزوات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ بڑا مفید ہے، باقی کتاب بھی مطالعے سے خالی نہیں ہے، فائدہ تو ہوگا، لیکن مقدمے کا فائدہ کافی ہے، اور اس کے مقدمے کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہے، اور بہت سی یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی یہ شامل ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی ہیں، اور قوموں کی ترقی کی وجوہات بھی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں امام مہدی کے بارے میں روایات کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، تمام روایات یا غیر مستند ہیں یا نہایت ضعیف ہیں۔ تو یہ حضرت مہدی کے بارے میں گویا کہ یہ ان کے منکر رہے ہیں، اور بعد میں آنے والوں نے پھر ان سے دلائل پکڑے ہیں، اور ان کے اس طرح کی جتنے اشکالات ہیں ان کے پھر جوابات دیے ہیں۔ اور جب یہ اردو ڈائجسٹ میں اس مواد کو شائع کیا جا رہا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مہدی کے بارے میں روایات سب کمزور ہیں، تو پھر حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس وقت کتاب لکھی تھی عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ پھر رسائل میں بھی یہ چھپی مضامین کے طور پہ، اور اب یہ یکجا کتاب ہے۔ اس میں ایک باب ہے کہ جس میں مہدی سے متعلق تمام احادیث ذکر ہیں، اور پھر مہدی سے متعلق تمام صحابہ کے اور تابعین کے آثار اور اقوال ذکر ہیں، اور پھر محدثین کی تصریحات کہ مہدی کے بارے میں روایات صحیح اور حسن موجود ہیں،
اور کن کن کتابوں میں ہیں ان محدثین کے اقوال اور تصریحات، اور پھر فقہائے کرام اور ائمہ متکلمین علم کلام والے ان کی تصریحات، اور آخر میں اشکالات کے جوابات۔ اس میں ایک الحمدللہ جو کلام کیا گیا ہے وہ محدثانہ انداز میں، یعنی کسی راوی پر اگر کوئی جرح انہوں نے کی ہے کہ یہ راوی کمزور ہے اور یہ راوی فلاں طبقے کا ہے یا فلاں محدث کی جرح ہے، تو محدثین کے انداز ہی میں اس تمام جرحوں کے جوابات دیے گئے، یعنی یہ عوام الناس کو اتنا فائدہ نہیں جتنا اہل علم کو ہوگا۔ تو اس لیے حضرت کے علمی مقام کا اور وسعت مطالعے کا اندازہ بھی اس کتاب سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہو سکے اسے آپ مطالعے میں رکھیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ابن خلدون کا یہ مقدمہ پڑھنے کے بعد بعض کے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے کہ شاید مہدی کے بارے میں روایات ٹھیک نہ ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں روایات صحیح اور حسن ہیں، اور یہ روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ اکثر اہل علم کے ہاں مشہور ہیں اور بعض کے ہاں تو تواتر کے درجے کو ہیں۔ جیسے علامہ شوکانی رحمہ اللہ اس کو تواتر کے درجے میں مانتے ہیں، اس لیے بعض نے تو ان کے انکار کو کفر کہا ہے، لیکن راجح بات یہ کفر تو نہیں ہے، البتہ اہل سنت والجماعت سے خروج ہے، اور ان کا انکار کوئی کرتا ہے تو ایسا آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، تو بعض علماء نے اس کو گمراہ کہا ہے۔ البتہ تکفیر نہیں ہے، تکفیر تب ہے جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء یا نزول الی الارض کا کوئی انکار کرے گا، حیات عیسیٰ کا منکر کافر ہے۔ البتہ مہدی کے بارے میں روایات مشہورہ ہیں اور شہرت کو پہنچتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے الاحادیث الصحیحہ فی الخلیفۃ المہدی، الاحادیث الصحیحہ فی الخلیفۃ المہدی، مہدی کے بارے میں صحیح احادیث۔ ایک کتاب ہے مولانا ظفر اقبال صاحب کی، اسلام میں مہدی کا تصور، اس میں بھی انہوں نے روایات اور آثار اس بارے میں یکجا کی۔ اور اگر عالمانہ انداز میں پڑھنا ہو ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب تو اگر ہو سکے بالاستیاب پڑھیں، ترجمان السنہ۔ ایک تو معارف الحدیث ہے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی، احادیث کی تشریح ہے، عوام الناس کو اس سے فائدہ زیادہ ہے، علماء کے لیے ترجمان السنہ ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے شاہ صاحب کے افادات فیض الباری کی صورت میں جمع کی۔ ان کا انتقال مدینہ ہی میں ہوا اور جنت البقیع میں ان کی قبر بنی۔ بڑے متبحر عالم ہیں، حدیث پر بڑی نظر ہے، اور حدیث کی جو ان کی یہ تشریح ہے نا ترجمان السنہ کی، اس کے پڑھنے سے آپ کے مطالعے میں جہاں وسعت آئے گی وہاں شرح حدیث کا ذوق پیدا ہوگا، اشکالات کے جوابات، اور حدیث کے ہر زاویے پر کیسے گفتگو ہوتی ہے، حدیث کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، ہر رخ پہ کیسے بحث کی جاتی ہے، یہ آپ کا مزاج بنے گا۔ آج کل تو ہم اختلافات پڑھ کے مزاج ہمارا اختلافی کا بن گیا، بس امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلافی، حدیث کو محدثانہ ذوق میں پڑھنے کا آج ذوق کم ہے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے یہ محدثانہ ذوق پر ہے، اردو ادب بھی ان کا بہت غالب ہے، تو جہاں اردو ادب آئے گا وہاں حدیث کی اچھی تشریح بھی سامنے آئے گی۔ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بڑا مفصل لکھا ہے، اسی طرح مہدی کے بارے میں مفصل ہے۔ شروع میں پہلی جلد حجیت حدیث، تدوین، اہمیت، مقام و مرتبہ، اس پر بھی بہت مفید معلومات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن خلدون کے اس مقدمے میں جو ان کا انکار ہے یہ درست نہیں ہے۔ امام مہدی کا آنا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، تمام اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں، اور تمام نے اس پر اتفاق کیا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اکثر اہل علم کے ہاں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ باقی انہوں نے جو انکار کیا روایات پر کلام کی روشنی میں، تو اس کے جوابات اس کتاب میں پڑھ لیے جائیں، عقیدہ ظہور مہدی میں۔ نمبر 42، الامتاع الاسماع، الامتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال والاموال، الامتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال والاموال۔ علامہ تقی الدین مقریزی رحمۃ اللہ علیہ، تقی الدین متوفی 845 ہجری، یہ کتاب 15 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں یہ بڑی مفصل کتاب ہے،
اور اس میں سیرت کے مختلف گوشوں کو بالتفصیل لکھا گیا ہے۔ خاص طور پہ اس کی پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو تفصیلاً لکھا ہے، دوسری جلد میں غزوات، وفود اور سرایا کا تذکرہ ہے، تیسری جلد میں آپ کی نبوت کی علامات اور آپ کے فضائل کا تذکرہ ہے، اور چوتھی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بالتفصیل تذکرہ ہے، اور پانچویں جلد میں آپ کی اولاد اور اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور چھٹی جلد میں آپ کے شمائل، دعوت اللہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے، اور آپ کی وہ خصوصیات جو کسی اور میں نہیں ہیں، ان تمام خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب جامعیت اور استیناد کے لحاظ سے، معلومات کی وسعت کے لحاظ سے اہل علم کے درمیان معروف ہے۔ تو اگر ممکن ہو جس عنوان پہ آدمی نے پڑھنا ہو فہرست دیکھ کر مطالعہ کرے تو اس کو اس عنوان کی کافی معلومات اس کتاب میں یکجا ملیں گی۔ نمبر 43، بہجت المحافل و بغیت الاماثل۔ بہجت المحافل و بغیت الاماثل فی تلخیص المعجزات والسیر والشمائل۔ یہ علامہ یحییٰ بن ابی بکر عامری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 893 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ 2 جلدوں میں دار صادر بیروت سے طبع ہے۔ یہ کتاب 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو پہلی قسم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کے احوال ہیں، اور دوسری قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کا تذکرہ ہے، آپ کے اوصاف کا، آپ کے خصائص اور آپ کے معجزات کا ذکر ہے، اور تیسری قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل، اقوال، افعال اور آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ انہوں نے بیک وقت تمام چیزوں کو جمع کر دیا، یعنی معجزات کو بھی، سیر کو بھی، شمائل کو بھی۔ نمبر 44، الفخر المتوالی۔ الفخر المتوالی علامہ سخاوی رحمہ اللہ متوفی 902 ہجری۔ یہ کتاب 80 صفحات پر مشتمل ہے، جو مکتبۃ المنار اردن سے طبع ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ وہی ہیں جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کی باندیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کی باندیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح آپ کی کنیت، القابات اور آپ کے خدام میں جو مجہول ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح عورتوں میں جو مجہول جن کے نام کا اور حالات کا نہ علم ہو سکا ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بھی ایک عنوان ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے غلام اور باندیاں کون کون سی تھیں، ان کے احوال، ان کا تذکرہ، ان کی سوانح، تو انہوں نے اپنے اس رسالے میں ان کو جمع کیا۔ نمبر 45، الخصائص الکبریٰ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 2 ضخیم جلدوں میں طبع ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے وسعت معلومات اور وسعت مطالعہ بہت دیا تھا۔ ان کی کتابوں کی خصوصیت جامعیت کہ یہ جس موضوع پر لکھتے ہیں اس موضوع کی تمام کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اس لیے جیسے آپ ان کے اگر قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھو، الدر المنصور فی تفسیر الماسور، تو تفسیر ماسور کا جتنا مواد بکھرا ہوا تھا سب کو ایک ترتیب کے ساتھ ہر آیت کے تحت جمع کیا۔
ایک اندازے کے مطابق تقریباً 17,000 روایات اس میں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ کا جتنا بڑا ذخیرہ تھا، انہوں نے الجامع الکبیر، پھر اس کے بعد الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر کے نام سے احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا۔ قرآن کریم کے یہ جو علوم القرآن کا موضوع ہے، اس میں تمام کو مطالعہ کر کر انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن 80 انواع لکھی۔ علوم القرآن میں سب سے اب جامع کتاب ہے، 80 انواع ہیں الاتقان فی علوم القرآن، اور ہر نوع میں قرآن کی معلومات یکجا کر دی۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، موضوع روایات پر جتنی کتابیں تھیں ان کا مطالعہ کیا، خاص طور پہ علامہ ابن جوزی کے الموضوعات، اور موضوع روایات کو ابواب کی ترتیب پہ جمع کیا، ابواب کی ترتیب پر کہ ہر باب میں، اور جیسے کہ اب نماز سے متعلق، روزے اور زکوٰۃ سے متعلق، انبیاء علیہ السلام سے متعلق تمام روایات کو انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ اسی طرح اب علامہ سیوطی نے یہ جو کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر جتنا کام ہوا، جیسے امام بہقی کے دلائل النبوہ، ابو نعیم اصفہانی کے دلائل النبوہ، تو انہوں نے ان سب کا مطالعہ کر کے اس میں تقریباً 1000 معجزات ہیں۔ الخصائص الکبریٰ میں تقریباً 1000 معجزات کا تذکرہ ہے، اور اتنے معجزات آج تک کسی نے جمع نہیں کی۔ پھر انہوں نے اس کا اختصار کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے الخصائص الصغریٰ۔ یہ الخصائص الکبریٰ ہے اور وہ الخصائص الصغریٰ۔ الخصائص الکبریٰ کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو اگر کسی نے پڑھنا ہے، علامہ مقبول احمد صاحب، انہوں نے ترجمہ کیے 2 جلدوں میں، ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے طبع، اور ان کی جو الخصائص الصغریٰ ہے یہ 2 ابواب پر مشتمل ہے، اور ہر باب کے تحت 4 فصلیں ہیں۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ علامہ عبد الرسول صاحب نے کیا ہے، جو ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے طبع ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں الخصائص الکبریٰ ہو یا صغریٰ، موضوع روایتیں بھی کافی آ گئی۔ اس لیے اگر کوئی محقق عالم الخصائص الکبریٰ پر تحقیق کر کے غیر مستند روایات کو الگ کر دے یا حاشیے میں اس کا حکم بیان کر دے تو اہل علم کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسی میں دیکھ کے بیان کرے گا تو ایک موضوع اور غیر مستند روایت معاشرے میں پھیل جائے گی۔ اردو تراجم میں بھی اس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ تو 2 کام ہو سکتے ہیں اس کتاب پر، یا تو نمبر 1 کہ اس کتاب پہ تعلیق، تحقیق، تخریج کی جائے، یا نمبر 2 اسی کتاب سے معجزات کا انتخاب کیا جائے، اور دلائل النبوہ بہقی اور ابو نعیم کی کتاب سے، اور ان مستند معجزات کو ابواب کی ترتیب پہ لکھا جائے۔ یہاں ترتیب نہیں ہے، اگر ان کو ترتیب پہ لایا جائے اور استناد کیا جائے، یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں، استناد اور ترتیب، انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا کہ جس نے حضور کے جو معجزات جس موضوع پہ دیکھنے ہوں گے اسے الگ الگ مل جائیں گے۔ علامہ سیوطی کا ایک رسالہ اور ہے انموذج اللبیب، یہ خصوصیات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص اہم خصوصیات ہیں انہوں نے اس میں ذکر کیے۔ اس میں 2 ابواب ہیں، 8 فصلیں ہیں۔ پہلا جو اس کا باب ہے، الباب الاول فی الخصائص التی اختص بها عن جمیع الانبیاء، یعنی ایسے خصائص جو خاص کر دیے گئے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء میں نہیں ہیں۔ پھر آگے اس کے تحت 4 فصلیں انہوں نے لائیں۔ پھر دوسرے باب میں وہ خصائص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، الباب الثانی فی خصائص التی بها صلی اللہ علیہ وسلم عن امتہ، آپ کی امت کو جو اللہ نے خصوصیات دیں وہ کون کون سی ہیں، اور ان خصوصیات میں جو دیگر امتیں شریک رہیں اور وہ خصوصیات جس میں شریک نہ رہیں اس کی تعیین انہوں نے کی۔ تو بہرحال خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے، اور اگر کوئی اس حوالے سے مطالعہ کرے تو فائدہ ہوگا۔ حضور کی خصوصیات پر مختصر کتاب کی ضرورت ہے۔ اردو میں اب یہ جیسے کتابیں تو چھپی ہیں، میں نے عرض کیا خصوصیات مصطفیٰ ہے، اس میں محمد کی خصوصیات دیگر ہیں، لیکن ان میں طوالت ہے، اور اردو کے سارے مواد کو کیف متفقہ لے لیا گیا، استناد نہیں ہے، غیر مستند روایات، غیر مستند واقعات اس میں ہیں، صرف نفس
خصوصیات کو اختصار کے ساتھ لیا جائے، نمبر 1 2 3 4 کر کے تھوڑی تھوڑی وضاحت کی جائے، مختصر اور جامع رسالہ مرتب ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ارادہ کر دیں ان 2 کاموں کا، نمبر 1 خصوصیات مصطفیٰ، نمبر 2 معجزات مصطفیٰ۔ تو اختصار بھی ہو، جامعیت بھی ہو، استناد بھی ہو۔ آج کل ویسے خلاصوں کا دور ہے، تفصیل کو لوگ نہیں پڑھتے، تو جتنا خلاصے کے انداز میں جامع مواد ہوگا انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔